ویلکم بیک ناظرین. سر آپ کے خیال میں مہاجروں کو پناہ گیر، مکڑ اور مٹروا کہنے والے سندھی قوم پرستوں نے مہاجروں اور سندھی بولنے والوں کے درمیان کوئی تخصیص نہیں پیدا کی، کوئی خلیج نہیں پیدا کی جس کا فائدہ الٹیمیٹلی قادر مکسی اور ان جیسے سندھی قوم پرستوں کو ہوا؟ دیکھیں کچھ نہیں، قادر مکسی تو 62 میں پیدا ہوا ہے، یہ اردو بولنے والے 1947 سے ہوئے ہیں. میں نے سیاست شروع کی ہے 1982 سے. 1982 سے جتنے بڑے جرائم ہیں وہ میرے گلے میں ڈالے ہیں، لیکن 1982 سے پہلے جتنی یہ یہاں نسلی قسم کی نفرت چلی، 72 میں یہ زبان کے فساد ہوئے بولی کے کہ اردو کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، پنجابی مہاجر پختون اطاعت بنے، یہ سب کون سیاست کر رہا تھا؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں نے تو 1947 میں جو ہندوستان سے لوگ آئے انہیں دل جان سے قبول کیا. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاس 2 گھر تھے، ہم نے ایک خالی کر کے دے دیا، زمین ان کو دے دی، کراچی کے بڑے شہر اتنے انڈسٹری کاروبار وہ ہم نے ان کے حوالے کر دیا. ہم نے تو کبھی بھی تعصب کا اظہار نہیں کیا. تعصب کا اظہار تب ہوا جب آئے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل لوگ ہمیں مل گئے میزبان، آؤ ان کی ہر چیز پہ قبضہ کرتے ہیں، تب پھر اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے. اچھا، آپ سندھ کے عوام کا اکثر دکھڑا گاتے ہیں. سندھی بولنے والے لوگوں کی حکومت آ چکی ہوئی ہے، 4 سال ہو چکے ہیں. عوام کی حالت زار میں، سندھیوں کی حالت زار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر سندھی بولنے والوں کی حکومت میں ہی سندھیوں کی تبدیلی نہیں آتی ہے حالت میں، تو کیا آسمان سے کوئی فرشتہ اتارا جائے گا؟ ہوگا کیا؟ حل کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی سندھی یا مہاجر کا مسئلہ نہیں ہے، سندھی یا پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے رائٹس کا کہ یہ جو پاکستان ہے 1940 کے ریزولوشن پہ بنا تھا، ہمیں اپنے وطن پہ اپنا اختیار چاہیے. آپ نے سندھی ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم بنایا تو آپ نے اس کو پھانسی پہ چڑھا کے بھیج دیا. آپ نے بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا، کرپٹ کوئن کر کے آپ نے ساری دنیا میں اس کی تذلیل کی. اس کے بعد پنڈی سے گولی مار کے آپ نے لاش بھیج دی. کیا ہوا ہے؟ کسی 2-4 فرد کو آگے لے جا کر آپ سمجھتے ہیں کسی قوم کے حقوق بحال ہو گئے؟ اگر ایسا ہوتا تو سہروردی صاحب بھی وزیر اعظم بننے تھے بنگال کے، پھر کیوں مشرقی پاکستان آپ کا بنگلہ دیش بن گیا؟ بلوچستان کے لوگ آج کیوں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں اور ان کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے؟ تو یہ مسئلہ قوموں کے رائٹس کا ہے کہ یہاں جو انڈیجینس نیشنز ہیں جنہوں نے یہ پاکستان بنایا، ان کے اپنے وطن پہ رائٹ ٹو رول تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، آٹونامس سوورن اسٹیٹس بحال کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا. متحدہ کہتی ہے کہ اردو بولنے والوں نے پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں غالباً، اگر آپ تسلیم کریں. دیکھیں کوئی شواہد نہیں. مجھے ایک بات کمپلیٹ کر لینے دیں. اچھا، دوسری طرف وہ یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ دوسری طرف ایک اور ایسی سوچ موجود ہے کہ جو جب رات میں سوئی تو ہندوستان تھا، آنکھ کھلی تو پاکستان آ گیا. یہ براہ راست وہ لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہے جو قیام پاکستان کے وقت اس وقت کے سندھ میں مقیم تھے. میں اس وقت کے سندھیوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بابو، حقائق کو مت جھٹلائیں. میں کسی کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کے کسی معاہدے میں تھا کہ لوگ ہندوستان سے مائیگریشن کر کے یہاں آئیں گے؟ مائیگریشن ہوئی نا 1947 میں لوگوں کی. یہ کسی معاہدے میں تھا کہ وہاں سے مائیگریشن ہوگی، لوگ آئیں گے یہاں؟ کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اور پاکستان بنا، وہاں ہندو مسلم فسادات تھے، لوگوں پہ تشدد ہوا، مذہبی بنیادوں پہ تشدد ہوا. جب ایک یونائٹڈ انڈیا ہزاروں سالوں سے موجود تھا وہاں اپنے اسلام اور مسلمانیت کے نام پہ، تو ابھی بھی تو مسلمانوں کی میجارٹی تو ہندوستان میں رہتی ہے. پاکستان بنائے جانے کی تکلیف ہے یا وہاں جو فسادات ہوئے اس کی تکلیف ہے آپ کو؟ کس کی؟ آپ کو پاکستان بنائے جانے کی تکلیف ہے یا وہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جو مسلمانوں پہ کھونے کی پریشانی ہے؟ آپ کا وطن ہندوستان ہے، وطن کھونے کی پریشانی تو آپ ہے. کا وطن ہندوستان ہوا نا سر؟ کیوں؟ میرا وطن سندھ ہے. سر آپ کا وطن ہندوستان ہوا نا، آپ کا وطن کھو گیا تو وہ ہندوستان تھا. ہزاروں سالوں سے سر ہزاروں سالوں سے یہاں موجود تھا، وہ ہندوستان کا ترنگا لہرا رہا تھا. اگر اس ترنگے کو مس کر رہے ہیں تو اگلی فلائٹ لیجیے اور چلے جائیے. کس نے کہا؟ 1843 میں سندھ ایک آٹونامس، ایک ساورن اسٹیٹ تھی، خود مختار وطن تھا جس پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تھا. ہم کبھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہے. سر جب دنیا بنی تھی تو آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا اس دنیا میں موجود تھے. وقت کا پہیہ گھومتا گیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اس کے بعد پھر آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے بحث مباحثہ کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان کی حقیقت کو قبول کیا ہے نا. نہیں، لیکن آپ یہ دکھڑا رو رہے ہیں کہ آپ کا وطن چھن گیا. آپ کا وطن اگر ہندوستان ہے تو ہندوستان جائیے، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیڈر تو آپ پاکستان کے لوگوں کے بنے ہوئے ہیں. کیوں میں ہندوستان جاؤں سر ابھی آپ بات گا؟ میرا وطن سندھ ہے، میں اپنی وطن پہ سر سندھ وطن کیسے؟ میرا ہندوستان سے کیا ہے؟ سر وطن سندھ کیسے ہو سکتا ہے؟
वतन, सिंध तो पाकिस्तान में, तो फिर वतन तो पाकिस्तान हुआ ना। मैं हज़ारों साल, मैं मुसलमान होने से पहले भी सिंधी हूँ। मैं समझता हूँ जब खुदा ने ज़मीन को खुशकी की शक्ल दी, जो पहला यहाँ धरती पे जिस आदमी ने वजूद लिया वो सिंधी था, वो मेरा दादा परदादा था। तो मुझे फ़ख्र है अपनी तारीख़ पे, अपनी हिस्ट्री पे, अपनी सारे कौमी तशख़्ख़ुस पे। बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब आपका वतन पाकिस्तान से पहले सिंध है, लेकिन बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने अपने एक टीवी इंटरव्यू में फरमाया कि बाबर गौरी, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर और इशरतुल इबाद खान, जी, अगर इनके असासों की तफसीलात सामने लाई जाएँ तो कौम हैरान रह जाएगी, और नवाज शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब के असासे शर्मा जाएंगे। शर्मिंदा हो जाएंगे। ये इंकिशाफ आपको क्या, मतलब इसके पीछे सोर्स क्या है? सोर्स यही है, आप जो खुली आंखों से देखा जाता है। आप कराची में जाकर देखें, सबसे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने 5-5 हज़ार एकड़ों पे ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ है, केपीटी का सर, क्या हाल है। ऐसे तो मुत्तहदा वाले आपको भी प्यार से लैंड ग्रैबर कहते हैं, आप हैं लैंड ग्रैबर? भले, इसमें क्या है, मेरी ये तो इल्ज़ाम है ना, देखें, वो आपको लैंड ग्रैबर कह रहे हैं भाई, मोहब्बत में, और आप उनको जो है वो गासिब कहते हैं। मेरे भाई देखें, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम आप देते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हक़ाइक़ है, हक़ाइक़ होते हैं ना। और इशरतुल इबाद साहब, बाबर गौरी, मैं आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि आप एक अदालती कमीशन बनाएं, अमेरिका में चले जाएं, ह्यूस्टन में चले जाएं, डलेस में चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इनके बैंक अकाउंट्स देखें, इनकी एक्टिविटी देखें, इनके महल देखें। आप हैरान हो जाएंगे कि ये मिडिल क्लास गरीबों के बच्चे ये किस तरह हुए। कोई कुदार नहीं चलाई, कोई मजदूरी नहीं की, कोई ज़मीन नहीं उगाई। ऐसे सियासत के बाद ये सब की ज़िंदगी बदल गई है। अच्छा, एक आम तासुर है जिसको अभी आपने रिफ्यूट भी किया, लेकिन सवाल से सवाल निकाल रहा हूँ मैं। आपको उर्दू बोलने वालों से या मुत्तहदा से, चलो आपको मुत्तहदा से प्रॉब्लम है, आप पंजाब के रोल से भी सेटिस्फाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब के रोल को भी आप काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते रहे अपने काफ़ी बयानात में, तकारीर में। आप किसी से खुश भी हैं या सिर्फ आईना देख के खुश हो लेते हैं कि चलो कोई एक तो है साहिब किरदार? खुश, अगर खुश होते तो आप पाकिस्तान में बड़ा अमन देखते। यहाँ चोरों और डाकों का राज है। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है, जो मोस्ट करप्ट है वो पाकिस्तान की बड़ी कुर्सियों पे पहुँचते हैं। करप्शन की करिश्मा साजी है। यहाँ लोग कत्ल होते हैं, एफआईआर दाखिल नहीं होती, अगवा होते हैं, पुलिस वाले लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर देते, वो वीआईपी ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं। सारा मुल्क लूटमार के हवाले है। बाकी आप किसको इत्मीनान कहेंगे, क्या किससे हम खुश हों? अगर आपकी सदाकतों की तमाम तर कहानियों पे जो आप मुझे सुनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं यकीन कर भी लूँ, तो भी आपकी सियासत महज इलाकाई सतह तक महदूद है। आप सिंध के एक मखसूस इलाके में मौजूद हैं, बस इससे ज़्यादा आपका कोई रोल नहीं है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम खुश फहमी में शिकार नहीं होते। हमेशा हर काम अपने घर से शुरू होता है। हम पहले सिंध के लोग जो बहुत पाकिस्तान की वफा की सियासत में बहुत बड़े लीडर हैं, मियाँ साहब हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर थे, इमरान खान साहब अभी आ गए, बहुत से लोग हैं वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम सिंध के लोग पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों में बहुत रेस्ड ऑफ द अर्थ हैं, बहुत पिसे हुए लोग हैं। तो उनकी किस्मत तब्दील करने के लिए हमें अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। ठीक नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक वक्फे के बाद।